جب سیف الدین سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف جنگ کی تیاری کے لیے مشورے کر رہا تھا تو وہاں خطیب ابن خلدون بھی موجود تھا۔ سیف الدین نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، قابل صد احترام خطیب، آپ نے کئی بار قرآن سے فال نکال کر مجھے خطروں سے آگاہ کیا ہے۔ آپ نے میری کامیابی اور سلامتی کے وظیفے کیے اور خدا کے حضور میرے لیے دعا بھی کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ سے بڑھ کر میں کسی کو برگزیدہ نہیں سمجھتا۔ اگر کسی انسان کے آگے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں آپ کے آگے سجدہ کرتا۔ اب میں ایسی مہم پر جا رہا ہوں جس کی کامیابی مخدوش ہے۔ میں ایک طاقتور دشمن کے مقابلے میں جا رہا ہوں۔ جنگ میں فتح ہوتی ہے یا شکست؟ مجھے قرآن سے فال نکال کر بتائیے کہ میری قسمت میں فتح لکھی ہے یا شکست۔ امیر محترم، خطیب اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، یہ صحیح ہے کہ آپ نے کئی بار مجھ سے قرآن میں سے فال نکلوائی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی مرحوم و مغفور کی زندگی میں آپ ڈاکوؤں کے بہت بڑے گروہ کے تعاقب میں گئے تھے، تو میں نے قرآن سے فال نکال کر آپ کو کامیابی کا مژدہ سنایا اور آپ کامیاب لوٹے تھے۔ صلیبیوں کے خلاف آپ جب بھی گئے میں نے فال نکالی اور آپ کو خطروں سے خبردار کیا اور کامیابی کی خبر دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری نکالی ہوئی ہر فال صحیح نکلی۔ مگر خطیب نے پہلے عز الدین کی طرف پھر دونوں سالاروں کو دیکھا اور کہا، مگر موصل کے امیر، اب بغیر فال نکالے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس مہم پر آپ فوج لے جا رہے ہیں اس میں آپ کامیاب لوٹیں گے یا ناکام؟ جلدی بتائیے میرے محترم استاد، سیف الدین نے بے تاب ہو کر کہا۔ آپ کو ایسی بری شکست ہوگی جس میں آپ وقت پر نہ بھاگے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ خطیب نے کہا، اس مہم پر خود نہ جائیں، نہ اپنے بھائی کو بھیجیں، نہ اپنی فوج کو بھیجیں۔ سیف الدین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ بتانا مشکل تھا کہ وہ گھبرایا ہے یا ڈرا ہوا۔ عز الدین اور سالاروں پر بھی خاموشی طاری ہو گئی۔ خطیب سیف الدین پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ آپ نے قرآن تو کھولا نہیں، سیف الدین نے کہا۔ قرآن کے بغیر آپ نے فال کیسے نکالی؟ میں کیسے مان لوں کہ آپ نے مجھے جو بری خبر سنائی ہے وہ صحیح ہے؟ سنو موصل کے امیر، خطیب ابن المخدوم نے کہا، میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن سے جو فال نکال کر میں آپ کو کامیابی کے مژدے سناتا رہا ان کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ قرآن کسی جادوگر کی لکھی ہوئی کتاب نہیں۔ قرآن صرف یہ فال بتاتا ہے کہ جو اس مقدس کتاب میں احکامات خداوندی تحریر ہیں، ان پر جو عمل نہیں کرے گا وہ ناکام اور نامراد رہے گا۔ اس سے پہلے آپ صلیب کے پرستاروں کے خلاف لڑنے گئے تو آپ کے کہنے پر میں نے قرآن کی فال آپ کو بتائی کہ آپ کامیاب لوٹیں گے۔ اس کے بعد آپ جس مہم پر بھی گئے میں نے آپ کو کامیابی کا مژدہ سنایا اور کہا کہ یہ قرآن کی فال ہے۔ ہر فال نیک تھی، جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ کی ہر مہم اور ہر کام خدا کے حکم کے عین مطابق تھا۔ مگر یہ مہم جس پر آپ جا رہے ہیں خدائی احکام کی صریح خلاف ورزی ہے۔ آپ کفار کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، ان سے مدد مانگ کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر فدا ہونے والوں کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر فدا ہونے آیا ہے؟ سیف الدین نے بھڑک کر کہا، میں کہتا ہوں وہ ایک وسیع سلطنت کی سلطانی کا خواب دے کر آیا ہے۔ ہم اس کا یہ خواب پورا نہیں ہونے دیں گے۔ اس سے موت یہاں لے آئی ہے، اس سے موت کے حوالے کر کے ہم صلیب کے پرستاروں کو ختم کر دیں گے۔ آپ مجھے کھوکھلے لفظوں کا فریب دے سکتے ہیں، خدا کو نہیں۔ خطیب نے کہا، خدا وہ سب کچھ جانتا ہے جو ہم سب نے اپنے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے۔ فتح اس کی ہے جس نے اپنے نفس پر فتح پالی۔ میں آج آخری پیشن گوئی کر رہا ہوں، شکست آپ کا مقدر ہو چکی ہے۔ اگر آپ اسلام کے پرچم تلے جائیں اور اللہ کی راہ میں قتال اور جہاد کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کے مقدر کا لکھا ٹل سکتا ہے۔ محترم خطیب، عز الدین بول پڑا، آپ اپنے مذہب اور اپنی مسجد سے سروکار رکھیں۔ جنگی امور اور سلطنتوں کے معاملات کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔
آپ ہمارا دل اور ہمارا جذبہ توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم ان عناصر سے مالا مال ہیں جن سے جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ اگر آپ جنگ کو مذہب اور مسجد سے الگ کر کے لڑیں گے تو نہ آپ کا دل ساتھ دے گا نہ جذبہ۔ خطیب نے کہا، آپ نے صحیح فرمایا کہ میں جنگی امور سمجھنے سے قاصر ہوں، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ جنگ صرف ہتھیاروں اور گھوڑوں سے نہیں جیتی جا سکتی، اور جنگ اس عسکری قابلیت سے بھی نہیں جیتی جا سکتی جس پر آپ کو ناز ہے اور جس کے بھروسے آپ قرآن کے احکام کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ایک عنصر اور بھی ہے جو فتح کو شکست میں بدل دیا کرتا ہے۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، جس قوم کا حکمران خوشامد پسند ہو جائے وہ اپنے ساتھ قوم اور ملک کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ وہ حکومت کے امور خوشامدیوں اور غلامانہ ذہنیت والوں کے حوالے کر دے تو وہ ایک آزاد اور خوددار قوم کو بھوکی، ننگی اور غلام رعایا میں بدل دیتے ہیں، اور جب یہ حکمران فوج کی کمان خوشامدی سالاروں کو دے دیتے ہیں تو ملک کو دشمن کھا جاتا ہے۔ خوشامدی سالار اپنے ماتحتوں سے خوشامد کرواتے ہیں، پھر ان کا مقصد قوم اور ملک کے لیے لڑنا نہیں بلکہ حکمران کی خوشنودی حاصل کرنا بن جاتا ہے۔ میں نے آپ کے اس دربار میں دیکھا ہے کہ دونوں سالاروں نے آپ کی ہاں میں ہاں ملائی ہے اور ایسی جذباتی باتیں کی ہیں جو جنگجو نہیں کیا کرتے۔ دونوں نے آپ کے فیصلے اور ارادے کی تعریف تو کر دی ہے، لیکن آپ کو خطروں سے خبردار نہیں کیا۔ انہوں نے آپ کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ صلیبی تم سب کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، مسجد اقصی پر کفار کا قبضہ ہے، لہٰذا ان حالات میں بہتر یہ ہوگا کہ آپ گمشتگین اور حلب کے امراء وغیرہ صلاح الدین ایوبی کے پاس جائیں، اور آپ ہی سچے ہیں تو اسے جھوٹا اور سلطانی کا لالچی ثابت کریں۔ مگر آپ کے سالاروں نے آپ کو ایسا کوئی مشورہ نہیں دیا۔ آپ کے سالاروں نے آپ کو یہ بھی نہیں بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ارستان کے پہاڑی علاقے کو اڈا بنا کر اپنے دستے دور دور تک اس طرح پھیلا دیے ہیں کہ آپ اسے محاصرے میں لینے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ آپ اس کے چھاپا ماروں سے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن آپ کے سالاروں نے آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر یہ پہلو آپ کی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے کہ ایوبی کے جاسوس اور چھاپا مار تو آپ کے سینے سے راز نکال کر لے جا سکتے ہیں اور آپ کے حرم کی لڑکیوں کو اٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ آپ کی فوج یہاں سے کوچ کرے گی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو آپ کی فوج کی رفتار، تعداد اور کوچ کی سمت کا علم ہو جائے گا۔ سلطان موصل، ایک سالار نے غصے میں آ کر کہا، کیا ہم اپنی توہین برداشت کرتے رہیں؟ مسجد میں دن رات بیٹھ کر اللہ کا ورد کرنے والا ہمارا استاد بننے کی جسارت کر رہا ہے، یہ آپ کے فیصلے کی مخالفت کر کے ہمارے سامنے آپ کی توہین کر رہا ہے۔ مجھے سن لینے دو، سیف الدین نے کہا، میں محترم خطیب کو ابھی تک احترام کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بولیے محترم خطیب، عز الدین نے طنزیہ کہا، اس کے بعد آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ کی وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ یا صلاح الدین ایوبی کے ساتھ؟ میری وفاداریاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ خطیب نے عز الدین سے کہا، میں آپ کی تعریف اتنی سی کروں گا کہ آپ نے اپنے بھائی کو دو چار باتیں تو حقیقت کے رنگ میں بتائی ہیں، باقی آپ نے بھی دماغ اور آنکھیں بند کر کے بات کی ہے۔ عماد الدین بھی تو آپ کا بھائی ہے، کبھی سوچا آپ نے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کا دوست کیوں ہے اور آپ کی حمایت کے لیے کیوں نہیں آتا؟ آپ ہمارے خاندانی معاملات میں دخل نہ دیں۔ عز الدین نے کہا، آپ سے صرف یہ کہا گیا تھا کہ قرآن سے فال نکال کر بتائیں کہ ہماری یہ مہم کامیاب رہے گی یا ناکام۔ قرآن اپنا حکم صادر کر چکا ہے۔ خطیب نے آواز میں جوش پیدا کرتے ہوئے کہا، اب میں آپ کے سامنے حقیقت پوری طرح بے نقاب کرتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر نہیں، وہ ایک طوفان ہے، ایک سیلاب ہے جو کفر کو گھاس کی سوکھی ہوئی پتیوں کی طرح بہا لے جانے کے لیے دمشق سے اٹھا ہے۔ آپ سب درخت سے ٹوٹ کر گری ہوئی ٹہنیاں ہیں، آپ کے پتے مرجھا رہے ہیں جو جھڑ کر اس طوفان کے ساتھ غائب ہو جائیں گے۔ ایوبی نے آپ پر چڑھائی نہیں کی،
آپ اس کے راستے میں آ گئے ہیں۔ آپ کا حشر وہی ہوگا جو سیلاب کے راستے میں آنے والوں کا ہوتا ہے۔ خطیب سیف الدین نے گرج کر کہا، میرے دل سے اپنا احترام نہ نکالو۔ تم سیف الدین، خطیب نے باروب آواز میں کہا، تم زمین کے اس ذرہ سے خطے کے بادشاہ ہو، ڈرو اس کی ذات سے جو دونوں جہاں کا بادشاہ ہے۔ میرا احترام نہ کرو، میرے منہ پر تھوک دو، مگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے نہ ہٹو۔ تم پر بادشاہی کا نشہ طاری ہے۔ ان بے وقار سالاروں نے اور تمہاری حکومت کے عہدیداروں نے تمہیں خوش رکھنے کے لیے تمہیں بادشاہ بنا ڈالا ہے۔ تم نہیں سمجھتے کہ یہ محض خوشامد ہے اور تم بادشاہ نہیں ہو۔ تم نہیں جانتے کہ یہ بے وقار خوشامدی تمہارے دشمن ہیں، اپنی قوم کے اور اپنے ملک کے دشمن ہیں۔ تم پر زوال آئے تو یہ تمہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے اور اس کے پاپوش چاٹیں گے جو تمہاری گدی پر بیٹھے گا۔ مجھے غصے سے نہ دیکھو سیف الدین، اپنا گھر دوزخ میں نہ بنا، تاریخ سے عبرت حاصل کر۔ ان غلاموں کی ذہنیت والوں نے ایک سے ایک بادشاہ کو گدا کیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا۔ افسوس اس پر ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی اس تباہی کے راستے پر چل پڑی ہے۔ تیرے جیسے بادشاہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاریخ کی نظروں سے اوجھل کر کے ہی دم لیں گے۔ لے جاؤ اسے یہاں سے، سیف الدین غصے سے کانپتی آواز میں گرجا۔ اسے وہاں بند کر دو جہاں اس کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ ایک سالار کی پکار پر دو باڈی گارڈ اندر آئے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ خطیب کو قید خانے میں لے جائیں۔ اسے جب دونوں بازوؤں سے پکڑ کر لے جا رہے تھے تو سیف الدین کو اس کی آوازیں سنائی دیتی رہی۔ بادشاہی لالچ مذہب سے بیگانہ کرتا ہے، خوشامد پسند حکمران ملک اور قوم کو بیچ کھاتا ہے۔ کافر کی دوستی دشمنی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ فلسطین ہمارا ہے، فلسطین میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تمہیں کافر اس لیے آپس میں لڑا رہا ہے کہ فلسطین پر اس کا قبضہ رہے۔ آپس میں لڑتے رہو گے تو قبلہ اول تم پر لعنت بھیجتا رہے گا۔ خطیب المخدوم کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے اور وہ بلند آواز سے بولتا جا رہا تھا۔ بہت سے فوجی باہر نکل آئے اور آن کی آن میں یہ خبر تمام تر موصل میں پھیل گئی، خطیب المخدوم پاگل ہو گیا ہے، خطیب کو قید خانے میں بند کر دیا گیا ہے۔ یہ آوازیں شہر میں گھومتے پھرتے خطیب کے گھر کے دروازے میں داخل ہوئیں۔ اس گھر میں خطیب کی نوجوان بیٹی تھی۔ اس گھر میں یہی دو افراد تھے، یہ لڑکی اور اس کا باپ خطیب۔ خطیب کی یہ واحد اولاد تھی۔ اس کی بیوی عرصہ گزرا اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ خطیب نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ وہ اس بیٹی کے سہارے جی رہا تھا اور بیٹی اس کی خاطر زندہ تھی۔ بہت سی عورتیں اس کے گھر میں چلی گئیں۔ یہ گھر سب کے لیے بڑا قابل احترام تھا کیونکہ یہ خطیب کا گھر تھا۔ عورتوں نے لڑکی سے پوچھا کہ اس کے باپ کو اچانک کیا ہو گیا ہے، کیا واقعی وہ پاگل ہو گیا ہے؟ ایسا ہونا ہی تھا، لڑکی نے کہا، ایسا ہونا ہی تھا۔ اس کے انداز میں ٹھہراؤ سا تھا، افسوس اور گھبراہٹ نہیں تھی۔ اس کے بعد اس کے پاس جو بھی عورت آئی لڑکی نے یہی کہا، ایسا ہونا ہی تھا۔ موصل میں خطیب کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ہیران میں دو سالاروں شمس الدین اور شادبخت کو گمشتگین نے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ گمشتگین کو پہلی بار پتہ چلا کہ اس کے یہ دونوں سالار دراصل صلاح الدین ایوبی کے آدمی ہیں اور جاسوس ہیں۔ ان دونوں کو قید خانے میں ڈال کر گمشتگین رات کے وقت قید خانے میں گیا۔ شمس الدین اور شادبخت کو ان کی کال کوٹریوں سے نکلوا کر انہیں اس جگہ لے گیا جہاں قیدیوں سے راز اگلوانے کے لیے کئی ایک وحشیانہ طریقے اختیار کیے جاتے تھے۔ وہاں دو آدمی اس طرح لٹکے ہوئے تھے کہ چھت کے ساتھ بندھی ہوئی رسیوں سے ان کی کلائیاں بندھی ہوئی تھی۔ ان کے پاؤں زمین سے کوئی 2 فٹ اوپر تھے اور ٹخنوں کے ساتھ کم و بیش 10 سیر وزن کے لوہے کے ٹھوس گولے بندھے ہوئے تھے۔ موسم سرد ہونے کے باوجود ان کے جسموں سے پسینہ اس طرح پھوٹ رہا تھا جیسے ان پر پانی انڈیلا گیا ہو۔ ان کے بازو کندھوں سے الگ ہوئے جا رہے تھے۔ وہاں خون کی بدبو تھی اور گلی سڑی لاشوں کا تعفن بھی۔ انہیں دیکھ لو، گمشتگین نے دونوں بھائیوں سے کہا۔
اس قید خانے میں آنے تک تم میری فوجوں کے مالک تھے، شہزادے تھے۔ اب تم بیکار جذبات میں الجھ کر اس دوزخ میں آ گئے ہو۔ تم غدار ہو، تم میری آستین میں سانپوں کی طرح پلتے رہے ہو۔ میں تمہیں اب بھی بخش دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ جن لڑکیوں کو تم نے یہاں سے بھگایا ہے اور جو 2 آدمی ان کے ساتھ گئے ہیں وہ کہاں گئے ہیں اور یہاں سے کیا کیا راز لے کر گئے ہیں۔ شمس الدین اور شادبخت مسکرا دیے اور خاموش رہے۔ گمشتگین نے کہا، وہ صلاح الدین ایوبی کے پاس گئے ہیں، کیا یہ جھوٹ ہے؟ دونوں بھائیوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ گمشتگین نے کہا، ان دونوں کو دیکھ لو، یہ تو جوان ہیں، اس لیے اب یہ برداشت کر رہے ہیں۔ تم دونوں کو میں نے اس طرح لٹکا کر پاؤں کے ساتھ وزن باندھ دیا تو تم تھوڑی سی دیر میں اپنا سینہ کھول کر میرے سامنے رکھ دو گے۔ اس کے بغیر ہی مجھے سب کچھ بتا دو۔ وہ کوئی راز نہیں لے گئے۔ شمس الدین نے کہا، یہاں کوئی راز نہیں۔ تمہارے متعلق سلطان صلاح الدین ایوبی اچھی طرح جانتا ہے کہ تم صلیبیوں کی مدد سے اس کے خلاف لڑنے کی تیاری میں ہو۔ ایوبی پوری تیاری کر کے تمہاری سرکوبی کے لیے آیا ہے۔ یہاں سے کوئی کیا راز لے جائے گا؟ راز صرف یہ فاش ہوا ہے کہ ہم دونوں بھائی تمہاری فوج کے سالار تھے۔ تم ہمیں معتمد سمجھتے رہے، لیکن ہم دراصل سلطان ایوبی کے آدمی ہیں۔ میں دوسرا راز بھی تمہیں بتا دیتا ہوں۔ شمس الدین کے بھائی شادبخت نے کہا، یہ اتفاق ایسا ہو گیا ہے کہ 2 مسلمان لڑکیاں تمہارے پاس تحفے کے طور پر آ گئیں۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ مظلوم ہے اور مسلمان ہیں۔ تمہارا بنایا ہوا قاضی ابو الخاشب تم سے پہلے ان لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ ہم نے لڑکیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھ کر بھگا دیا اور ابو الخاشب نے ہمارے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ہم نے اسے قتل کر دیا اور تمہیں پتہ چل گیا۔ تم نے ہمیں قید کر دیا۔ اگر ہم قید نہ ہوتے تو ہمارا ارادہ یہ تھا کہ جب تم سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف ہمیں بھیجو گے تو ہم پوری فوج کو سلطان ایوبی کے گھیرے میں لے جا کر ہتھیار ڈال دیں گے۔ ہماری یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ ہم پھر بھی کامیاب ہیں۔ شمس الدین نے کہا، تم ہمیں سزائے موت دے دو، ہمیں چھت سے لٹکا کر ہمارے پاؤں کے ساتھ 20 سیر وزن باندھ دو، ہمارے بازو کندھوں سے الگ کر دو، ہمیں اذیت کا کچھ احساس نہیں ہوگا۔ اللہ کی راہ پر چلنے والوں کے لیے تیر پھول بن جاتے ہیں، جسم فنا ہو جاتے ہیں، روحیں نہیں مرا کرتی۔ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والوں کی روحیں اللہ تعالیٰ کو عزیز ہوتی ہیں۔ مجھے وعظ نہ سناؤ، گمشتگین نے کہا، مجھے وہ راز بتاؤ غدارو جو تم نے صلاح الدین ایوبی کو بھیجا ہے۔ تم ہمیں غدار کہتے ہو، شمس الدین نے کہا، یہی راز ہے جسے تم چھپانا چاہتے ہو کہ غدار کون ہے۔ تم یہ راز آنے والی نسلوں سے اور تاریخ سے بھی نہیں چھپا سکو گے کہ تم غدار ہو۔ تاریخ پکار پکار کر کہے گی کہ صلاح الدین ایوبی فلسطین کو صلیبیوں سے آزاد کرانے کے لیے نکلا تھا، مگر گمشتگین نام کا ایک مسلمان قلعے دار اس کے راستے میں حائل ہو گیا تھا۔ تم اگر اتنے پکے مسلمان ہوتے تو ہندوستان ہندوؤں کے حوالے کر کے نور الدین زنگی کے پاس نہ بھاگے آتے۔ گمشتگین نے طنزیہ کہا، تم غلام ملک سے آئے ہو، ہندوستان کو ہم نے ہندوؤں کے حوالے نہیں کیا تھا۔ شادبخت نے جواب دیا، وہاں بھی تم جیسے مسلمان موجود تھے جنہوں نے ہندوؤں سے دوستی کی اور تمہاری طرح اپنی ذاتی بادشاہی کے خواب دیکھے۔ بادشاہی کا نشہ انہیں لے بیٹھا اور ہندو سارے ملک پر ہاتھ صاف کر گیا۔ اگر ملک کی قسمت سالاروں کے ہاتھ میں ہوتی تو آج ہندوستان عرب کی سرزمین کے ساتھ ملا ہوا تھا، مگر وہاں کی فوج کو بادشاہوں نے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ میں تمہیں 2 دن اور سوچنے کا موقع دیتا ہوں، گمشتگین نے کہا۔ اگر میرے سوالوں کے جواب مجھے دے دو تو ہو سکتا ہے تمہیں اس جہنم سے نکال کر تمہارے گھروں میں تمہیں نظر بند کر دوں۔ اگر مجھے مایوس کرو گے تو میں تمہیں سزائے موت نہیں دوں گا، انہی کال کوٹڑیوں میں پڑے گلتے سڑتے رہو گے، سوچ لو۔ اور وہ حکم دے کر انہیں کوٹڑیوں میں بند کر کے چلا گیا۔ گمشتگین نے اپنے قلعے میں صلیبی مشیر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ان پر واضح کر دیا کہ ان کا ایک ساتھی جو قتل ہو گیا ہے وہ کسی سازش کا شکار نہیں ہوا تھا
بلکہ وہ حرم کی ایک لڑکی کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ گمشتگین نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اس نے اپنے 2 سالاروں کو قاضی کے قتل اور غداری کے جرم میں قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ اس نے ان سے مشورہ لیا کہ وہ فوری طور پر سلطان ایوبی کے خلاف فوج بھیجنا چاہتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ ان دونوں سالاروں نے کیسے کیسے راز صلاح الدین ایوبی کو بھیج دیے ہیں۔ گمشتگین نے کہا، پیشتر اس کے کہ وہ ان رازوں سے فائدہ اٹھائے ہمیں حملہ کر دینا چاہیے۔ اس صورت میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ صلیبی مشیروں نے مدد کا وعدہ کیا اور کہا کہ وہ اپنے ایک آدمی کو آج ہی رات صلیبیوں کے کیمپ کو روانہ کر دیتے ہیں۔ اس رات ایک صلیبی روانہ ہو گیا۔ موصل میں خطیب المخدوم قید خانے کی ایک کوٹری میں بند تھا اور اس کی نوجوان بیٹی جس کا نام سائقہ تھا گھر میں اکیلی بیٹھی تھی اور عورتیں اس کے پاس جاتی رہتی تھی اور سائقہ سب سے یہی کہتی رہتی تھی، ایسا ہی ہونا تھا۔ عورتوں نے غور نہیں کیا تھا کہ اس سے اس کا مطلب کیا ہے۔ 2 جوان لڑکیوں نے اس کے ان الفاظ اور انداز کو نظر انداز نہ کیا۔ انہیں کچھ شک ہوا۔ رات جب سائقہ گھر میں اکیلی تھی، یہ دونوں لڑکیاں اس کے گھر میں داخل ہوئیں۔ سائقہ انہیں اچھی طرح نہیں جانتی تھی۔ تم سارا دن یہ کیوں کہتی رہی ہو کہ ایسا ہونا ہی تھا؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ خدا کو ایسے ہی منظور تھا، سائقہ نے جواب دیا، اس کے سوا اور میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ کچھ دیر خاموشی طاری رہی۔ آخر دوسری لڑکی نے کہا، اگر اس سے تمہارا مطلب کچھ اور ہے تو صاف بتا دو، ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ مدد کر سکیں۔ خدا کے سوا میری کوئی مدد نہیں کر سکتا، سائقہ نے کہا۔ میرے والد محترم نے کوئی اخلاقی جرم نہیں کیا۔ انہوں نے امیر موصل کو کوئی کھری بات کہہ دی ہوگی۔ وہ ہمیشہ حق بات کہا کرتے ہیں، اس لیے میں کہتی ہوں کہ ایسا ہونا ہی تھا، کیونکہ وہ خوشامد کرنے والے انسان نہیں۔ یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا اور کیا کیا ہے۔ دوسری لڑکی نے کہا، ہم یہ کہنا چاہتی ہیں کہ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کی حمایت میں کوئی بات کہہ دی ہوگی۔ یہ تو تم ہی بتا سکتی ہو کہ وہ موصل کے والی کے حامی تھے یا صلاح الدین ایوبی کے۔ تم جس سے سچا سمجھتی ہو وہ اسی کے حامی تھے۔ سائقہ نے مسکرا کر پوچھا، تم کس کی حامی ہو؟ صلاح الدین ایوبی کی، دونوں لڑکیوں نے جواب دیا۔ وہ بھی ایوبی کے حامی تھے، سائقہ نے جواب دیا۔ سیف الدین کو پتہ چل گیا ہوگا۔ وہ زبانی حمایت کرتے تھے یا عملاً بھی؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ کیا تم جاسوسی کرنے آئی ہو؟ سائقہ بھڑک کر بولی، کیا موصل کا نوجوان خون بھی کفار کا حامی ہو گیا ہے؟ ہاں، ایک لڑکی نے جواب دیا، ہم دونوں جاسوسی کرنے آئی ہیں اور تمہیں یہ یقین دلانے آئی ہیں کہ موصل کا نوجوان خون کفار کا حامی نہیں بلکہ کفار کے پاؤں تلے سے عرب کی زمین نکالنے کے لیے بیتاب ہے اور اس عزم پر عمل کر کے دکھانے کو ابل رہا ہے۔ تم ہماری ذہانت کا اندازہ اس سے کرو کہ تمہارے ان الفاظ کو کہ ایسا ہونا ہی تھا ہمارے سوا کوئی بھی نہیں سمجھ سکا۔ ہم سمجھ گئی کہ تمہارے والد محترم سلطان ایوبی کے حامی ہوں گے اور ان کی سرگرمیوں کا علم والی موصل کو ہو گیا ہوگا۔ کچھ دیر کے تبادلہ خیال اور بحث کے بعد سائقہ کو یقین ہو گیا کہ یہ دونوں لڑکیاں اسے دھوکہ نہیں دے رہی۔ اس نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہیں اور وہ کر کیا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ محترم خطیب کو قید خانے میں پریشان تو نہیں کیا جا رہا۔ ایک لڑکی نے کہا، اگر پریشان کیا جا رہا ہے تو انہیں قید خانے سے غائب کرنے کا انتظار کیا جائے گا۔ یہ کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ قید خانے میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ سائقہ نے پوچھا۔ ہم اپنے طور پر معلوم کرنے کی کوشش کریں گی، دوسری لڑکی نے کہا۔ تم والی موصل کے پاس جاؤ اور اپنے والد سے ملنے کی عرض کرو۔ اگر اس نے اجازت نہ دی تو ہم کچھ کریں گی۔ میں کل صبح جاؤں گی، سائقہ نے کہا، اور یہ بھی پوچھوں گی کہ میرے باپ کا جرم کیا ہے۔ لڑکیاں جانے کے لیے اٹھی تو خیال آ گیا کہ سائقہ گھر میں اکیلی ہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ وہ رات اس کے ساتھ گزاریں گی، لیکن سائقہ تنہائی میں کوئی ڈر یا خطرہ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ لڑکیوں نے اپنے گھر والوں کو جا کر بتایا کہ وہ سائقہ کے پاس رہیں گی کیونکہ وہ اکیلی ہے۔ وہ اس کے پاس چلی گئیں۔ سردیوں کا موسم تھا، وہ کمرے میں سوئیں۔
آدھی رات کے وقت ایک لڑکی بیت الخلاء میں جانے کے لیے باہر نکلی تو صحن سے آگے جو برآمدہ تھا وہاں اسے ایک سیاہ سایہ حرکت کرتا نظر آیا اور وہ کہیں غائب ہو گیا۔ لڑکی ڈری نہیں، وہ کمرے میں چلی گئی، اپنی سہیلی کو جگایا اور اسے بتایا۔ دونوں کے پاس خنجر تھے، خنجر ہاتھ میں لے کر وہ برآمدے میں گئیں، ادھر ادھر دیکھا، انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ صحن میں آئیں، انہوں نے سائقہ کو نہیں جگایا تھا، لیکن سائقہ کی آنکھ کھل گئی۔ دونوں سہیلیوں کو کمرے سے غیر حاضر دیکھ کر وہ باہر چلی گئیں۔ سہیلیوں کو پکارا، وہ آئی تو انہوں نے اسے بتایا کہ برآمدے میں ایک سایہ حرکت کر رہا تھا، کسی انسان کا معلوم ہوتا تھا۔ چلو چل کر سو جاؤ۔ سائقہ نے ان سے کہا، تم جب بھی باہر نکلو گی تمہیں ایک سایہ ہلتا جلتا نظر آئے گا، آگے جا کر کسی سائے کو خنجر نہ مار دینا۔ یہ سائے کیسے ہیں؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ انسان نہیں ہیں یہ جو کچھ بھی ہیں، مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ سائقہ نے کہا، تم بھی ان سے نہ ڈرو۔ مگر اب دونوں لڑکیاں ڈرنے لگی تھی، وہ صرف انسانوں سے نہیں ڈرتی تھی۔ یہ سائے سائقہ کے کہنے کے مطابق انسانوں کے نہیں تو پھر یہ جن ہی ہو سکتے تھے۔ سائقہ نے کہا، یہ میرے والد محترم کے عقیدت مندوں کے سائے ہیں، انہیں جن ہی سمجھ لو، میں ان کے قریب کبھی نہیں گئی، مجھے یقین ہے کہ یہ میری حفاظت کے لیے یہاں گھومتے پھر رہے ہیں۔ محترم خطیب برگزیدہ شخصیت ہیں، ایک لڑکی نے کہا، ان کے عقیدت مند جن بھی ہوں گے۔ کچھ ایسی ہی بات ہے، سائقہ نے کہا، ان سے ڈرنا نہیں اور ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اس رات خطیب کوٹڑی میں بند تھا، اسے ابھی کچھ علم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ ایک سنتری اس کی کوٹڑی کے سامنے سے گزرا، خطیب نے اسے روک کر کہا، مجھے قرآن کی ضرورت ہے، قید خانے میں قرآن تو ضرور ہوگا۔ یہاں قرآن؟ سنتری نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہاں قرآن پاک پڑھنے والے نہیں آیا کرتے، یہ جہنم ہے، یہاں گنہگار آتے ہیں، سو جاؤ۔ سنتری آگے چلا گیا۔ خطیب حافظ قرآن نہیں تھا، اسے بہت سی صورتیں اور آیتیں یاد تھی۔ اس نے سورہ رحمان کی تلاوت بلند آواز سے شروع کر دی۔ ایک تو سورہ رحمان کا اپنا تاثر تھا جو پہاڑوں کا بھی جگر چاک کر ڈالتا ہے، اس کے ساتھ خطیب ابن المخدوم کی سریلی آواز کا سحر انگیز سوز قید خانے کے مقید ماحول پر جیسے وجہ طاری ہو گیا ہو۔ اس نے یہ سورہ مبارک ختم کی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں۔ دروازے کی طرف دیکھا، وردی میں جیل کا کوئی عہدیدار کھڑا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم کون ہو؟ عہدیدار نے خطیب سے پوچھا۔ میں 6 سال سے اس قید خانے میں نوکری کر رہا ہوں، قرآن کی آواز پہلی بار سنی ہے، اور ایسی آواز بھی پہلی بار سنی ہے جو میرے دل میں اتر گئی ہے۔ میں نے قرآن نہیں پڑھا، حالانکہ یہ میری مادری زبان میں لکھا گیا ہے۔ میں موصل کا خطیب ہوں، خطیب نے جواب دیا۔ اور آپ کا جرم؟ عہدیدار نے حیرت سے چونک کر پوچھا۔ صرف یہ کہ میں قرآن کی زبان میں بات کیا کرتا ہوں، خطیب نے جواب دیا۔ میرا جرم یہ ہے کہ میں نے اپنے بادشاہ کا حکم نہ مانا اور قرآن کے حکم کو مقدم جانا۔ پھر پڑھو، عہدیدار نے التجا کے لہجے میں کہا۔ میرے اندر ایک زہر ہے جو قرآن کے الفاظ نے اور آپ کی آواز نے نکالنا شروع کر دیا ہے۔ میں آپ کو حکم نہیں دے رہا، التجا ہے۔ خطیب نے پہلے سے زیادہ وجد آفرین آواز میں سورہ رحمان پڑھی۔ عہدیدار کوٹڑی کی موٹی موٹی سلاخوں کے پیچھے کھڑا رہا اور اس کے آنسو بہتے رہے۔ خطیب خاموش ہوا تو عہدیدار نے آنکھیں بند کر کے دھیمی آواز میں سورہ رحمان کی بعض آیات دہرانی شروع کر دی۔ اگر آپ کی آواز میں یہ جادو ہے تو آپ کے معتقدوں میں جنات بھی ہوں گے، عہدیدار نے کہا۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ قرآن سے فال نکالی جاتی ہے، کوئی سوال پوچھو تو جنات قرآن میں سے جواب دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ تمہارا سوال کیا ہے؟ خطیب نے کہا، قرآن صرف ایمان والوں کو مژدہ سناتا ہے، اور جن کا ایمان پختہ نہ ہو۔ عہدیدار نے پوچھا۔ اس کے سینے میں ایمان کی قندیل روشن کرتا ہے، خطیب نے کہا۔ تمہارا سوال کیا ہے؟ میری ایک آرزو ہے، عہدیدار نے کہا۔ میرے سینے میں آگ جل رہی ہے، معلوم نہیں یہ ایمان کی آگ کا شعلہ ہے یا یہ آگ انتقام کی ہے۔ میں اس فوج میں شامل ہونا چاہتا ہوں
جو یروشلم کو فتح کرے گی، مجھے انتقام لینا ہے۔ اگر یروشلم کی فتح کو تم ایمان کہو تو وہاں جلدی پہنچو گے۔ خطیب نے کہا، انتقام ذاتی فعل ہے، ایمان کا حکم ہے۔ تم انتقام کیوں کہہ رہے ہو اور یروشلم کیوں کہہ رہے ہو؟ بیت المقدس کہو۔ میں نے کسی قیدی کے ساتھ ایسی باتیں کبھی نہیں کی تھی۔ عہدیدار نے کہا، آپ خطیب ہیں، آپ کے سامنے میں اپنا دل کھول کر رکھنا چاہتا ہوں۔ میری روح کو تسکین کی ضرورت ہے۔ میں بیت المقدس کا رہنے والا ہوں، وہاں صلیبیوں کی حکمرانی ہے۔ مسلمانوں کو وہاں بھیڑ، بکریاں اور جانور سمجھا جاتا ہے۔ صلیبی جن مسلمانوں کو چاہیں اسے قتل کر دیتے ہیں، جسے چاہیں قید خانے میں ڈال دے۔ بیگار کا رواج تو عام ہے، جس گھر میں لڑکی جوان ہو اس کا دم تو خشک رہتا ہے۔ وہاں کے مسلمان سلطان صلاح الدین ایوبی کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ کئی سال گزرے، ایک صلیبی نے مجھے پکڑا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کا کوئی سامان اٹھا کر اس کے گھر تک لے جانا تھا۔ اس نے مجھے سامان اٹھانے کو کہا تو میں نے انکار کر دیا۔ اس نے میرے منہ پر تھپڑ مار کر کہا کہ مسلمان ہو کر تم میرا حکم نہ ماننے کی جرت کر رہے ہو۔ میں نے اس کے منہ پر گھونسا مارا، وہ گرا تو میں نے اس کے سر کے بال مٹھی میں لے کر اسے اٹھایا اور دوسرا گھونسا مار کر اسے پھر گرا دیا۔ اتنے میں مجھے پیچھے سے کسی نے جکڑ لیا۔ پھر صلیبیوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ سپاہی بھی آ گئے اور مجھے بیگار کیمپ میں لے گئے۔ میں نے وہاں 3 دن گزارے اور تیسری رات میں نے ایک سنتری کو پیچھے سے دبوچا اور اس کے خنجر سے اس کا پیٹ چاک کر کے بھاگ نکلا۔ میں گھر پہنچا تاکہ رات ہی رات سارے کنبے کو بیت المقدس سے بگا لے جاؤں، ورنہ سب کے پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ مگر میرا گھر کھنڈر بن چکا تھا۔ اندر گیا تو گھر جلا ہوا تھا۔ میں نے ایک مسلمان کے دروازے پر دستک دی، وہ ڈرتا ڈرتا باہر آیا۔ میں نے پوچھا کہ میرے گھر والے کہاں بھاگ گئے ہیں۔ اس نے سنا کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی کہ گھر کے مردوں کو صلیبی پکڑ کر لے گئے ہیں اور میری دونوں کنواری بہنیں صلیبی فوجی لے گئے تھے۔ پھر انہوں نے گھر کو آگ لگا دی۔ میرے دل پر جو گزری اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ مجھے بہنیں واپس نہیں مل سکتی اور یہاں رکا رہا تو پکڑا جاؤں گا اور صلیبی مجھے قتل کر دیں گے یا قید خانے میں بند کر کے ساری عمر اذیتیں دیتے رہیں گے۔ کسی مسلمان کے گھر چھپنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ پورا گھرانہ مارا جاتا۔ میں رات ہی کو بیت المقدس سے نکلا۔ میرا خون کھول رہا تھا مگر میں بے بس تھا۔ میں نے اس طرف کا رخ کر لیا۔ صبح طلوع ہوئی تو میں نے ایک صلیبی کو دیکھا جو گھوڑے پر سوار میرے راستے پر سامنے سے آ رہا تھا۔ وہ سپاہی نہیں تھا۔ میں نے اسے روک لیا اور اسے باتوں میں الجھا کر گھوڑے سے اتار لیا۔ اس کا ایک پاؤں رکاب میں، دوسرا زمین پر تھا کہ میں نے پیچھے سے اس کی گردن اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لی۔ اس کے کمر بند کے ساتھ چھوٹی تلوار تھی، وہ کھینچ لی اور اسے قتل کر دیا۔ اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر میں نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ یہ دوسرا صلیبی تھا جسے میں نے قتل کیا۔ اس سے پہلے میں ایک سنتری کو قتل کر آیا تھا، لیکن میرے دل کو اطمینان ہوا۔ میں تمام صلیبیوں کو قتل کرنے کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کتنے دن اور کتنی راتیں سفر کیا اور کہاں مارا مارا پھرتا رہا۔ مجھے بھوک محسوس نہ ہوئی، پیاس کا احساس تک نہ رہا۔ بہنیں یاد آتی تھی اور میں گھوڑا روک کر صلیبی سے چھینی ہوئی تلوار ہاتھ میں لے کر بیت المقدس کی طرف دیکھنے لگتا تھا۔ میرا جسم کانپنے لگ جاتا تھا۔ میں نے کئی بار پکارا اور خدا سے پوچھا کہ اس نے مجھے کون سے گناہ کی سزا دی ہے۔ اگر میں گنہگار تھا تو سزا مجھے ملنی چاہیے تھی۔ میری اور میرا کم سن چھوٹا بھائی بے گناہ تھے۔ مجھے خدا نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے سجدے میں گر کر خدا کو پکارا اور مایوس ہوا۔ میں نے خدا سے یہ التجا بھی کی کہ مجھے سکون مل جائے یا میرے اندر انتقام کی آگ بجھ جائے، میرا احساس مردہ ہو جائے۔ میں موصل کے ایک گاؤں میں پہنچ گیا جہاں یہ خطرہ نہیں تھا کہ صلیبی مجھے پکڑ لیں گے، لیکن میرے دل کو بحریم کے ہاتھوں نے ایسا جکڑ رکھا تھا کہ میں ہر لمحہ بے قرار اور بے چین رہتا تھا۔ میں مسجد میں چلا گیا، امام سے کہا کہ مجھے دکھا دے کہ خدا کہاں ملے گا، میری روح کو سکون کہاں ملے گا۔ اس نے میری کوئی مدد نہ کی۔ میں وہاں سے ایک گاؤں چلا گیا،
پھر وہاں سے بھی چلا گیا۔ اس کے بعد یہی یاد آتا ہے کہ میں مسجدوں میں خدا کو ڈھونڈتا پھرتا رہا اور خدا سے روحانی سکون مانگتا رہا اور ہر کسی سے روحانی سکون مانگتا رہا، مگر کسی نے میری دستگیری نہ کی۔ مجھے کسی نے خدا کا اتا پتہ نہ بتایا، کسی نے کوئی طریقہ نہ بتایا کہ میں خدا سے ہم کلام ہو سکوں اور اس سے روحانی سکون مانگ سکوں۔ رات کو اکثر بہنوں کو خواب میں دیکھتا تھا، وہ روتی نظر آتی تھی۔ مجھے ان کی سسکیاں اور ہچکیاں اس وقت بھی سنائی دیتی تھی جب جاگ اٹھتا تھا۔ روز بروز میرے اندر یہ احساس پیدا ہوتا گیا کہ میری بہنیں مجھ پر لعنت بھیج رہی ہیں۔ کسی نے بتایا کہ صلیبیوں سے انتقام لینا ہے تو فوج میں بھرتی ہو جاؤ۔ سلطان نور الدین زنگی فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے لڑ رہا ہے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ مسلمانوں اور صلیبیوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ ہمیں بیت المقدس میں معلوم ہو جاتا تھا کہ کون سی جنگ میں کس سے شکست ہوئی ہے۔ بیت المقدس میں صلیبی جب وہاں کے مسلمان باشندوں پر ظلم و ستم اچانک زیادہ کر دیتے تھے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ کسی میدان میں انہیں شکست ہوئی ہے، جس کا انتقام یہاں کے نہتے اور بے بس مسلمانوں سے وہ لے رہے ہیں۔ پھر ہمیں وہاں صلاح الدین ایوبی کا نام سنائی دینے لگا۔ یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ وہاں کے صلیبی باشندے اس نام سے ڈرتے تھے اور اس سے نفرت کرتے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ صلاح الدین ایوبی طوفان کی طرح آ رہا ہے، مگر وہ نہ آیا۔ اس کے بجائے میں یہاں سینے میں ایک گہرا زخم لے کر آ گیا۔ میں فوج میں بھرتی ہو گیا، لیکن محاذ پر بھیجنے کے بجائے مجھے اس قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ یہاں مجھے ترقی بھی مل گئی۔ یہاں میں نے انسانوں پر ظلم ہوتے دیکھا، اس سے میں کانپ اٹھتا تھا۔ یہاں انسانوں کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں۔ بیت المقدس میں صلیبی مسلمانوں کا یہی حشر کرتے تھے۔ یہاں مسلمانوں کو مسلمانوں پر وہی ظلم کرتے دیکھا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہاں بے گناہوں کو بھی لایا اور اذیت میں ڈالا جاتا ہے۔ ان کا گناہ وہی ہے جو آپ نے کیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ آپ کو یہاں لا کر کیوں بند کیا گیا ہے۔ یہ کام مجھے بھی کرنا پڑا۔ میں نے بھی انسانوں کو ایسی ایسی اذیتیں دی جو آپ کو سناؤں تو آپ بے ہوش ہو جائیں۔ میرے ساتھی پوری طرح وحشی درندے بن گئے ہیں۔ ان میں انسانیت صرف اتنی سی رہ گئی ہے کہ وہ انسانوں کی طرح چلتے پھرتے اور باتیں کرتے ہیں۔ میں ان سے اس لحاظ سے مختلف ہوں کہ میں چوری چھپے قیدیوں کے ساتھ ہمدردی کی دو چار باتیں کر لیتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کا جرم کیا ہے، مگر ہمدردی کے اس جذبے نے میری روح سے بوجھ اتارنے کے بجائے نہ جانے کیسا بوجھ ڈال دیا ہے۔ مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے خدا نظر نہیں آتا، میری آنکھوں کے سامنے سے میری بہنیں ہٹتی نہیں۔ میں پھر بھی یہی محسوس کرتا ہوں کہ جب تک صلیبیوں سے انتقام نہیں لوں گا میں اس طرح بے چین رہوں گا۔ آج آپ کی آواز میں قرآن کے یہ الفاظ سنیں، گنہگار اپنے چہروں ہی سے پہچان لیے جائیں گے، پھر وہ بالوں اور پاؤں سے پکڑے لیے جائیں گے۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گنہگار لوگ جھٹلاتے تھے۔ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے۔ تو معلوم نہیں کہ میرے دل میں کیا ہلچل بپا ہو گئی ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا ہے جیسے وہ راز انہی لفظوں میں ہے جو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ اس نے سلاخوں میں سے ہاتھ اندر کر کے خطیب ابن المخدوم کا چگا پکڑ لیا اور بیتاب ہو کر بولا، مجھے بتاؤ یہ راز کیا ہے؟ کیا میرے دماغ پر خون سوار ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں انتقام کس طرح لوں گا؟ میں پاگل تو نہیں ہو جاؤں گا؟ اگر خدا ہے تو اس سے پوچھ کر مجھے بتاؤ کہ میرے سوالوں کا جواب کیا ہے۔ تمہارے دماغ پر خون سوار ہے، خطیب نے کہا، تم نے خدا کی آواز سن لی ہے۔ میری آواز میں خدا بول رہا تھا، تم انتقام لینے کو بیتاب ہو، لیکن یہاں تم اس طرح بے حال اور بے چین رہو گے۔ تم جس فوج کے ملازم ہو وہ کبھی بیت المقدس نہیں جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فوج پہلے سلطان ایوبی کو شکست دے گی۔ خطیب نے جواب دیا، پھر سلطان ایوبی کو قتل کیا جائے گا اور پھر صلیبیوں کے ساتھ دوستی کی جائے گی۔
عہدیدار کی آنکھیں کھلتی گئی۔ خطیب اسے بتاتا رہا کہ مسلمان حکمران یہاں کیا کر رہے ہیں۔ عہدیدار نے کہا، میں کچھ عرصے سے اس قسم کی باتیں سن رہا تھا لیکن یقین نہیں آتا تھا۔ میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ ہمارے حکمران قوم کی ان بیٹیوں کو بھول جائیں گے جو صلیبیوں کی بربریت کا نشانہ بنی ہیں اور جنہیں انہوں نے اغوا کر کے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ وہ بھول چکے ہیں۔ خطیب نے کہا، وہ اس حد تک بھول چکے ہیں کہ اغوا کی ہوئی مسلمان لڑکیاں انہیں تحفوں کے طور پر پیش کی جاتی ہیں اور یہ انہیں اپنے حرموں کی زینت بناتے ہیں۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دشمن بن گئے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کے احکام کا پابند ہے اور قوم کی عصمت کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اس کا کوئی گھر ہے یا نہیں۔ اس کی عمر صحراؤں اور پہاڑوں میں گزر رہی ہے۔ میرا بھی جرم یہی ہے کہ میں نے والی موصل کو قرآن کے احکام یاد دلا دیے تھے اور اسے کہا تھا کہ ایک مرد مجاہد کے خلاف لڑو گے تو شکست کھاؤ گے۔ خدا کے جن مقدس الفاظ نے ابھی تم پر جادو کیا ہے، میں نے یہی الفاظ موصل کے بادشاہ سیف الدین کو یاد دلائے تھے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تم جیسے گنہگار چہروں سے پہچانے جائیں گے اور بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ میں نے اسے قرآن کا یہ حکم بھی سنایا تھا کہ تم دماغ سے بادشاہ کا نشہ نہیں اتارو گے تو دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی میں گھومو پھرو گے، مگر اس نے خدا کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے نفس کا حکم مانا۔ اس نے مجھے قید خانے میں بند کرا دیا۔ آپ کو یہاں بہت تکلیف ہوگی، عہدیدار نے کہا۔ میں جو خدمت کر سکا کروں گا۔ یہ دنیاوی اور جسمانی اذیتیں مجھے کوئی تکلیف نہیں دے سکتی۔ خطیب نے کہا، تم نے میری آواز میں جو سوز اور تاثر محسوس کیا ہے وہ میری روح کی آواز تھی۔ دنیا کے اس جہنم میں مطمئن ہوں۔ میری آواز اللہ کی آواز ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ ہاں، ایک غم ہے جو مجھے پریشان کرتا ہے۔ میری بیٹی جوان ہے اور یہ میری واحد اولاد ہے۔ میری بیوی مدت ہوئی مر گئی تھی۔ میں نے اس بچی کی خاطر دوسری شادی نہیں کی۔ ہم ایک دوسری کی خاطر زندہ ہیں۔ وہ گھر میں اکیلی ہے۔ میں اس کی حفاظت کروں گا، عہدیدار نے کہا۔ سب کی حفاظت کرنے والا خدا ہے۔ خطیب نے کہا، میں تمہیں اپنے گھر کا پتہ بتا دیتا ہوں۔ میری بیٹی سائقہ سے کہہ دینا کہ ثابت قدم رہے اور میرے متعلق کوئی فکر نہ کرے۔ اگر یہاں قرآن پڑھنے کی اجازت ہو تو میری بیٹی سے میرا قرآن لے آنا۔ عہدیدار علی الصبح خطیب کے گھر چلا گیا اور اس کی بیٹی کو تسلی دی کہ اپنے باپ کے متعلق وہ پریشان نہ ہو۔ اس نے سائقہ کو بتایا کہ وہ اس کے باپ سے بہت متاثر ہوا ہے۔ اس کی جو مدد وہ کر سکتا ہے کرے گا، لیکن اوپر کے حکم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ قید خانے کا ادنی ملازم ہے۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ محترم خطیب کا قرآن دے دے۔ لڑکی نے قرآن دینے سے پہلے عہدیدار کے ساتھ بہت باتیں کر کے یقین کر لیا کہ وہ ایمان کے جذبے کے تحت باپ کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ وہ جذباتی لگتا تھا۔ اس نے جب یہ کہا کہ وہ اس کی خاطر اور اس کے باپ کی خاطر جان پر بھی کھیل جائے گا تو سائقہ نے اسے کہا، آپ کو تو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ میرے والد کو کس جرم میں قید کیا گیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ سیف الدین انہیں اذیت خانے میں ڈال دے گا تاکہ اس کے دل سے صلاح الدین ایوبی کی حمایت نکل جائے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ انہیں قید خانے سے فرار ہونے میں مدد دیں؟ ہم دونوں موصل سے غائب ہو جائیں گے۔ عہدیدار مسکرایا اور بولا، جو اللہ کو منظور ہوگا۔ میں نے تمہارے والد کی آواز میں اللہ کی آواز سنی ہے اور ان کی آنکھوں میں ایمان کا نور دیکھا ہے۔ اللہ کی آواز اور ایمان کے نور کو کوئی انسان قید خانے میں مبہوس نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس آواز اور اس نور کو آزاد کرانے کا نیک کام خدا نے میری قسمت میں لکھ دیا ہو اور اس کے عوض میرے سینے کی آگ سرد ہو جائے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں کیا کروں گا کیونکہ تم عورت ذات ہو اور نوجوان ہو، شاید راز کو راز نہ رکھ سکو۔ میں والد محترم کے لیے قرآن لے آتی ہوں۔ وہ اندر چلی گئی اور بہت دیر بعد آئی۔ اس کے ہاتھوں میں قرآن تھا جو عہدیدار کو دے کر اس نے کہا، میں والی موصل کے پاس جا رہی ہوں کہ وہ مجھے اپنے باپ سے ملنے کی اجازت دے دے۔ ہاں، عہدیدار نے کہا، ملاقات کا یہی طریقہ ہے۔
اور وہ قرآن لے کر چلا گیا۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔